اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج کے چینل سے بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے سامنے امام علیہ السلام کی طلب مغفرت کے اشتیاق میں جو دعا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج کل رحمت کا مہینہ ہے اور ہر مہینہ رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور سے یہ مہینہ پروردگار عالم نے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر نازل کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ طلب مغفرت کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور لیکن ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم بار بار کوئی غلطیاں کرتے رہیں، کوئی گناہ کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ یہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو مغفرت کہاں سے ملے گی؟ چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہم آپ کو پیغمبر اکرم کا ایک ارشاد بتا رہے ہیں، اس سے ہی ہم ابتدا کریں گے کہ اگر صغیرہ گناہوں پر اصرار ہو، یعنی چھوٹے گناہوں پر اصرار ہو تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی وہ چھوٹا نہیں رہتا، اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ توبہ اور استغفار ہو تو وہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی بڑے بڑے گناہ کریں لیکن اس کے ساتھ خلوص دل اور خلوص نیت سے توبہ کر لیں تو وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نہیں اس کو قرار دے گا۔ اس لیے کہ انسان نے جب توبہ کر لی تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا ہے، تو اور لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس پر اصرار نہیں، یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، ارے یہ تو سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو سب کر رہے ہیں، ہمیں سب کے ساتھ نہیں جانا ہے، ہمیں تنہا اپنی قبر میں بالکل تنہا جانا ہے، ہمیں تنہا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہمیں تنہا اپنے رب کے سامنے جانا ہے، ہمیں تنہا اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں، اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ میں ہمارا نام ہے اعمال ہے، لیکن سب کچھ تنہا کرنا ہے۔ اگر لوگ کچھ بھی کریں ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، تبھی تو ہماری طلب بے مغفرت جو ہے ہماری توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو طلب مغفرت کے اشتیاق میں یعنی کتنی عظیم ہستی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مغفرت کا کتنا اشتیاق ہے، یہ اشتیاق کی دعا ہے کہ امام کو اتنی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور یہ ان کا کیا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو طلب مغفرت کے لیے اتنا تم میں جذبہ ہونا چاہیے، اتنا تم میں یہ کشش ہونی چاہیے اللہ کے طلب مغفرت میں اتنی کشش ہونی چاہیے کہ وہ بخش دے تمہیں۔ جب تم دل سے دعا کرو گے تو یقیناً تمہاری دعا بارگاہ رب العزت میں پوری ہو جائے گی، پوری زندگی کی سلیٹ صاف کر دیتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا اگر ہم غفرہ جان دیں۔ غفرہ کیا ہے کہ اس کے پروٹیکشن میں آ جائیں، اس کی جو کبریائی کردہ ہے اس میں چھپ جائیں، اسی آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، یہ گناہ بھی اسی سے کرتے ہیں، لیکن بس یہ بالکل سمپل سی بات یاد رکھیں کہ جیسے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ماں اس کی بہت ناراض ہوگی، لیکن آ کے بھی وہ اس کے دامن میں ہی پناہ لیتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو اگر ہم اس سے پناہ چاہیں گے اور اس پناہ کے لیے ہم اپنے اشتیاق کو ظاہر کریں گے تو کیا وہ ہمیں پناہ نہیں دے گا؟ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایسا بنا دے، ہم سب کو مغفرت کے قابل بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہماری توجہ اس توبہ کی طرف مبذول کر دے جو تجھے پسند ہے، اور گناہ کے اصرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے ناپسند ہے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ وہ ہوتی ہے یعنی کہ سلطنت کا بدل جانا، جیسے پہلے شیطان کی سلطنت میں تھے، اس کے ملک میں رہ رہے تھے، اب اس سے چھوڑ کے ہمیں اللہ کی مملکت کی طرف توجہ دینی،
اللہ کی طرف راغب ہونا ہے، یہ توبہ کا مطلب ہے۔ بار الہ، جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ ہماری کسی کوتاہی کے باعث دین کا زیاں ہوتا ہو یا دنیا کا، تو نقصان دنیا میں ہمیں قرار دے دے کہ جو جلد فنا پذیر ہے، اور عفو درگزر کو دین کے معاملے میں قرار دے جو باقی و برقرار رہنے والا ہے۔ اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناراضگی کا باعث ہو، تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا ہو، اور اس کام سے ہمیں بے دست و پا کر دینا جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور اس مرحلے پر ہمیں اختیار دے کر آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرنے والا ہے، مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو، اور برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیرا رحم کار فرما ہو۔ بار الہ، تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا ہے، اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے خلق فرمایا ہے۔ اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قدرت کی بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے، لہٰذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما دے، اور اپنی رہنمائی سے استحکام و قوت بخش دے، اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں سے جو تیری محبت کے خلاف ہے نابینا کر دے، اور ہمارے اعضاء کے کسی حصے میں معصیت کے سرایت کرنے کی گنجائش پیدا نہ کر۔ بار الہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ہمارے دل کے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں اور آنکھوں کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث ہوں، یہاں تک کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی چھوٹنے نہ پائے جس سے ہم تیرے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں، اور نہ ہم میں کوئی برائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب کے سزاوار بن جائیں۔ یہ دعا توبہ و استغفار، حسن عمل کی توفیق اور مغفرت و خوشنودی کی طلب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا ہے، ارشاد الہی ہے۔ جو مصیبت بھی تم پر وارد ہوتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سیکھے ہوئے علم پر نسیان طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا گناہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں عبادت شب کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنی بہترین عبادت ہے یہ نماز شب جو ہے، تہجد کی نماز، لیکن اگر کبھی وہ ایسا گناہ کرتا ہے تو وہ اس سعادت سے، جو کہ بہترین سعادت ہے، جس کے بارے میں جناب رسول خدا کو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ تمہیں بہترین بلند ترین مقام جو ہے نا عطا کریں گے، تو وہ رسول کے اوپر تو خیر واجب تھی، لیکن ہمارے پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اللہ اگر ہمیں توفیق دے، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم نماز فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور 1 رکعت پڑھ لیں۔ 1 رکعت کے بعد پروردگار عالم اتنا اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 11 رکعت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔